میرے الفاظ اب ساتھ نہیں دے رہے. ایک بہت بڑی آزمائش کی ابتدا ہے مدینے سے رخصت ہونا، لیکن اس سے پہلے ہوا ایسا کیا ہو گیا؟ جن کو فضا جانے، جن کو ہوا جانے، جن کو زمین جانے، جن کو آسمان جانے، جن کو عرش جانے، جن کو فرش جانے، نہ جانے تو یزید ہی نہ جانے. کیا ہوا ذرا بتائیے تو صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کا ایک ایسا بڑا عنوان ہے جس پر بات کر رہے ہیں کہ جس سے اسلامی تاریخ ہمیشہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہوتی ہے. موضوع یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت آل اطہار کے ساتھ 28 رجب کو جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کی ہے تو بنیادی طور پر وہ کیا حالات و واقعات ہیں جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس کے دو بڑے اسباب ہیں. سب سے پہلا تو اس کا روحانی سبب ہے کہ جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی تکمیل کے لیے راہ عظیمت کو اختیار کرتے ہوئے آپ خود دار و رسن کو چومنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اس بشارت کی گواہ ہیں، آپ علیہ السلام سے گفت و شنید بھی فرما رہی ہیں. اللہ. تمام اکابر اور اصاغر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کو اس بات پر مصر ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کو داغ مفارقت دے کر نہ جائیں. اس کے باوجود آخر ایسا کیا سبب ہے کہ امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے روانہ ہو جاتے ہیں؟ تو حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب اکابر صحابہ میں سے بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے آپ سے عرض کی، اور خاص طور پر جب عبداللہ بن جعفر اور حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما نے گزارش کی کہ آخر آپ مدینہ منورہ کو کیوں یہاں سے چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انی رأیت الرؤیا، فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسا حکم عطا فرمایا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے میری جان ہی چلی جائے، مجھے اس حکم کو ضرور پورا کرنا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان راز ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس راز کو کبھی افشا نہیں کروں گا. تو یہ اس کا وہ روحانی سبب ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو عراق میں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام آپ کو سونگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے شہداء کے سردار ہیں. اس کے باوجود امام عالی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر خود آپ شہادت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ. دوسری طرف اگر آپ توجہ کیجئے تو امام حسین اور مدینہ منورہ کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ امام عالی مقام کی جائے ولادت ہے. ارے کیوں نہیں ہوگا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے نانا جان ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک وہاں موجود ہے، حضور علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے، اور ایک ایسا گہرا تعلق ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات پر قدرت ہے کہ مدینہ منورہ میں انتقال کر سکے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں ہی مرے. کہ جو مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اب مجھے ایک بات بتائیے، جی، جس کا یہ اختیار ہو، یہ تو کیٹیگوریکل حدیث ہے، ہم گناہگاروں کے لیے ہے نا بات، جس کا اختیار ہو کہ مدینے میں مر سکتا ہو تو مدینے میں مرے. مطلب میں اس کو تو حکم کے طور پہ لیتا ہوں صاحب، لیکن امام عالی مقام وہاں سے ہجرت فرما رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام عالی مقام کے نزدیک اس سے زیادہ حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا ارشاد بھی پیش نظر ہے کہ جس کے سبب ان پر لازم ہو گیا کہ وہ قیامت تک کے لیے یہ ظاہر کر دیں کہ جو میری طرح کے سردار ہیں، جو سب سے بڑے سردار ہیں، وہ یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں اذان نہیں دے پاتے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا اور آپ کے اصرار کی برکت سے ہی مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں. تو بڑا گہرا تعلق ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا، آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ یہ فرمائیں کہ کیا یزید سے کوئی صاحب ایمان محبت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، جس کے دل میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہو اس کے دل میں یزید کی محبت جمع نہیں ہو سکتی نا. اچھا، اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں ان پر سلام ہو،
اللہ تعالیٰ ان کے ان کو مزید رفت عطا فرمائے. بات یہ کہ جب ان کے سامنے صرف تذکرہ ہوا تھا نا, کسی نے خلیفہ کہہ دیا تھا, آپ نے 20 کوڑے لگوا دیے. جی 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 کہ کیسے بدبخت تو نے یہ بات کہہ دی, تعزیر ہے یہ بات. یہ کتنی مطلب جو ہے وہ قابل غور بات ہے کہ آپ نے 20 کوڑے, یہ کہنے پہ بجائے اس کے کہ ہم جسٹیفائی کریں اس کو معاذ اللہ.